أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق اللہ العظیم۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ اس کے شر سے کسی طرح کا بچاؤ مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ ہی کی جانب تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 کی تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ آج کے درس قرآن کا آغاز ہم اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ پھر اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ ربنا 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 لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب انك انت الوهاب انك انت الوهاب آمین ثم آمین۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین ثم آمین۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین، اور نہ بنائے مومن کافروں میں سے اپنے دوست، مومنوں کے سوا، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ اولیاء کا مطلب ہوتا ہے جگری دوست، یعنی مومن جو ہے وہ مومن کا سچا اور مخلص دوست ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بات جائز قرار نہیں دی کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے اپنے دل میں کوئی بغض رکھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے، آپ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ تمہارے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کے لیے جو چیز پسند کرو وہ اپنے لیے اس کو ناپسند کرو۔ یعنی یہ حدیث کے الفاظ کا میں مفہوم بیان کر رہی ہوں۔ حدیث کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی مومن کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے اس کو ناپسند کرے، یعنی اپنے لیے اعلیٰ اور اپنے مومن بھائی کے لیے اگر گھٹیا ایسا تضاد اگر کوئی شخص رکھے گا تو اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ اس وجہ سے بحیثیت مسلمان، ہر مسلمان فرد کی انفرادی تربیت یہ ہوئی ہوتی ہے کہ اس نے کسی صورت بھی اپنے مومن بہن بھائی کا نقصان نہیں کرنا، اس کو نہ پوشیدہ طور پر، نہ خفیہ طور پر، نہ سازشیں کر کے کسی طرح لیٹ ڈاؤن کرنا ہے، کسی طرح بھی اس کے لیے برا نہیں کرنا۔ ہماری جو اسلام جو ہے وہ ہماری تربیت یہ کرتا ہے کہ اپنے مومن بہن بھائی کے پاس اگر ہم کوئی نعمت دیکھیں تو فوراً ہم نے کیا کہنا ہے کہ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت، کہ ماشاء اللہ ہمیں کہنے کا کیوں حکم دیا گیا کہ اس کے اوپر اللہ کی کوئی خاص نعمت دیکھ کے خدا نہ خواستہ ہمارے دل میں کہیں کوئی ایسے جذبات نہ ابھر جائیں، کوئی حسد کے جذبات، کوئی تنگی نہ ہمارے دل میں آ جائے جس کی وجہ سے ہماری بد نظری کا شکار اس کی نعمت ہو جائے۔ اور ہمیں بڑا ڈرایا گیا کہ اپنے مومن بہن بھائی کو
کی جو عزت و آبرو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی نعمتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ کیسے؟ کہ جیسے ایک امین ہوتا ہے، ہم اپنے مال کے امین ہیں، ہم دوسرے مومن بہن بھائی کے مال کے، اس کی نعمتوں کے بھی امین ہے۔ ایک مومن بہن بھائی کے لیے تو یہ کہا گیا نا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں! کیوں کہے گئے؟ کہ تربیت کی گئی کہ مسلم معاشرے میں نفاق نہ پھیلے، مسلم معاشرے میں محبتیں پروان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور یہ بخاری شریف کی حدیث، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا، مطلب کہ جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کے ساتھ جڑ کے مضبوطی فراہم کرتی ہیں، بالکل اسی طرح ایک مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کے ساتھ مل کر مضبوطی کا باعث بنتا ہے اپنے بھائی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں ایک اور حدیث جو ہے وہ بھی میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور ایک دوسرے کی طرف التفات و تعاون کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، جب اس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم بیداری اور بخار کے ذریعے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ یعنی ایک باڈی ہے، ایک ہیومن باڈی ہے، اس کے اگر ایک حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورے کا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اس درد میں تڑپتا ہے۔ اب دیکھیں اگر سر میں درد ہے تو پورا وجود ہمارا ٹوٹ رہا ہوتا ہے، اگر ہماری ایک آنکھ میں تکلیف ہے تو ہمارا پورا وجود اس تکلیف کو برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح مومنین کی مثال ہے کہ ایک مومن مسلمان جو ہے اس کے لیے یہ بات باعث تکلیف ہوتی ہے کہ اس کا دوسرا بہن بھائی جو ہے وہ تکلیف میں ہو۔ تو گویا مومن سے مومن کی وفاداری صرف رب کے لیے ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم اپنے مومن بہن بھائی کے ساتھ اگر بے وفائی کریں گے، اگر ہم اس کے ساتھ غداری کریں گے، کسی بھی معاملے میں غداری کریں گے، یا ہم اپنے بغض اور کینہ کے سبب اس کو مالی طور پر یا جسمانی طور پر یا کسی بھی طرح اس کی عزت کو نقصان پہنچانا چاہیں گے تو ہماری پکڑ ہمارے رب کے پاس بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ساری کی ساری باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہوں گی تو کوئی ایک مسلمان بھی دوسرے مسلمان کے لیے برا سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، بجوز اس کے کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہو۔ اب کیا ہے کہ مومن جو ہے وہ دو مسلمان ہیں، وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں، بس سلام دعا کی حد تک تعلق ہے، تو تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ہماری عزت محفوظ ہے، ہماری ہر طرح کی ہم اس سے کمفرٹیبل ہے، ہمیں پتہ ہے یہ مسلمان اچھا مسلمان ہے، یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو وہ مومن بھی ہے اور دوسرا ہمارا دوست بھی ہے، تو پھر دیکھیں کہ اس کی وفا جو ہے وہ کہاں تک جائے گی۔ دوستی کیا ہوتی ہے؟ دوستی ایک دل کا تعلق ہوتا ہے نا، تو دل کے تعلق میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دوسرے بندے کے دکھ درد میں اور زیادہ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور دوست یہی ہے نا کہ جو دکھ درد میں کام آئے۔ اور اب ڈبل ذمہ داری ہوگی، تو جب ڈبل ذمہ داری ہوئی تو پھر تو بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کے۔ اب اگر ہم نے دوستی کرنی ہے تو ہم نے پریفرنس کس کو دینی ہے؟ مسلمان کو۔ مسلمان ہی مسلمان کا بہترین دوست ہو سکتا ہے۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالی ہم سے یہ چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ مومن جو ہیں وہ اپنے دوسرے مومن مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ تو اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ اس بات پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ کیا پھر ہم اگر ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر بہت سارے نان مسلمز موجود ہیں تو کیا پھر ہم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں؟ تو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہم اپنے جو نان مسلمز ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ ہم تعلق رکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ظاہری دوستیاں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن قلبی تعلق نہیں رکھنا۔ اس چیز کو سمجھ لیں
کہ ظاہری دوستی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں بھی ہم شریک ہو سکتے ہیں، اس کو اگر کوئی ضرورت پڑے تو ہم اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے ساتھ اور زیادہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں تاکہ وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام میں دلچسپی لے۔ یہ ہماری دوستی ہے اس کے ساتھ کہ ہم ہمارے دل میں ہر لمحہ اس کی دوستی میں یہ بات ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو بہت اچھا پیش کریں گے تاکہ اس کے دل میں اسلام کی محبت ہو، مسلمان کی عزت ہو اس کے دل میں۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو ایک نان مسلم ہوتا ہے اس کے اوپر جو مومن ہے اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، مومن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، بشرط یہ کہ اس کا ایمان اچھا ہو، یعنی ایک اچھا ایمان والا جو ہے اس کا جو اورا جس کو ہم بولتے ہیں، اس کا جو اورا ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے، اور پازیٹیو اورا جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ارد گرد والوں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو اگر آپ نان مسلم کمیونٹی میں رہتے ہیں اور آپ کا اورا بڑا زبردست پازیٹیو ہے اور آپ کی ہمسائے میں یا ارد گرد کوئی نان مسلم آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو آپ تبلیغ دین کے لیے اس کے ساتھ دوستی کریں گے، اور ہر لمحہ یہ فوکس ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ جو دوستی کرنی ہے وہ اس لیے کرنی ہے کہ اس کو میں جہنم کی آگ سے بچا سکوں۔ یہ سمجھ کے جب ہم دوستی کریں گے تو تعلق کی نوعیت بدل جائے گی۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ دوستی تو ہو گئی لیکن جگری دوست اس کو نہیں بنانا۔ جگری دوست کا کیا مطلب ہے کہ اپنے سیکرٹس اس کے ساتھ شیئر نہیں کرنے، بالکل بھی نہیں شیئر کرنے، اور ایک حد کا فاصلہ رکھنا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو ایمان ہے اس کا لیول نیچے آ جائے اور اس بندے کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ ہم پہ غالب آ جائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ ہم نان مسلم کے ساتھ دوستی تو بڑے شوق سے لگا لیتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم کیا ہوتے ہیں کہ ہم اس سے امپریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں وہ اچھا لگنے لگتا ہے، لو ان کے مذہب میں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، ہمارے مذہب نے ہم پہ کیا مصیبتیں ڈالی ہوئی ہیں، ہم پہ ہمارے مذہب نے کیوں پابندیاں لگائی، ان کے یہاں تو ایسی پابندیاں نہیں ہیں۔ تو پھر دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس سے امپریس ہونے لگتے ہیں۔ یہ باتیں ہمیں ساری سوچ کے رکھنی ہے کہ ہم نے کسی بھی غیر مذہب سے متاثر نہیں ہونا۔ ہم نے اپنے جب ہمارے رب نے ہمیں کہہ دیا کہ میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے دین اسلام کو، تو پھر ہم نے اس پر الحمدللہ پڑھ کے، اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے اس پر فخر کرنا ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے اس دین کو پسند کیا، اور ہم جب اپنے دین کو سمجھ گئے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہی حقیقی طور پر اللہ کا حقیقی پیغام ہے، اللہ کا سچا دین یہی ہے۔ جتنے ادیان اب تک اس دنیا میں آئے ان سب کا ایسنس، ان سب کا نچوڑ اور ان سب کے پیغامات کی حتمی صورت اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہمیں یہ پتہ چل گیا تو پھر ہم اس کے دین سے متاثر نہیں ہو سکتے اور ہمیں قطعاً بھی نہیں ہونا۔ اگر ہمارا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے تو پھر ہی یہ کام ہم کر سکتے ہیں، ورنہ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ نان مسلم کے ساتھ دوستی ہوئی نہیں تو اس کے ہم دیوانے ہوئے نہیں۔ اس کی طرح کا لباس اس کا لباس ہمیں بڑا اچھا لگے گا، اس کے اتوار ہمیں بڑے اچھے لگیں گے، تو پھر کیا ہے کہ دھیرے دھیرے ہمارا اپنا ایمان جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ تو ان ساری باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے ورکنگ ریلیشن رکھنے ہیں، تبلیغ دین کے لیے تعلق قائم کرنا ہے اور دلی جگری دوست نہیں بنانا۔ اچھا، اب اس آیت کے اگلے حصے میں جو کہا گیا، پس نہ رہا اللہ سے کوئی تعلق مگر اس حالت میں تم کرنا چاہو ان سے اپنا بچاؤ۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ اپنا حقیقی ہمدرد کافر کو، نان مسلم کو سمجھے گا اور اس کو اس مقام پر لے جائے گا کہ پھر اس کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، تو پھر وہ اللہ سے کسی حمایت کا جو ہے اس کو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں ہے۔ یعنی پھر وہ اللہ نے اس کے بارے میں واضح کہہ دیا کہ اب وہ میری حمایت میں نہیں ہے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً،
مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو۔ اب اس آیت کو بھی ہم نے اچھا سا سمجھ لینا ہے کہ شر سے بچاؤ مقصود ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا جو مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر مسلمان کفار کے نرغے میں آ جائیں اور اسے اپنے قتل ہو جانے، اپنے مال کے چھن جانے اور اپنی عزت کے لٹ جانے کا قوی اندیشہ ہو، تو اس بے بسی کے عالم میں اسلام نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ ایسی بات کہہ لے جس سے وہ کافر کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ یعنی اس عالم خوف و خطر میں اسے یہ اجازت ہے کہ وہ ایسی بات کرے جس سے وہ اس کے شر سے بچ جائے، مگر اسے یہ اجازت ہرگز نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی عمل کرے یا ایسی کوئی بات کہہ دے جس سے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ مثلا اگر کفار اسے کسی مسلمان کو قتل کرنے، زنا کرنے، کسی مسلمان کا مال غصب کرنے اور جھوٹی گواہی دینے یا کسی پاک دام عورت پر جھوٹا بہتان باندھنے یا کفار کو مسلمانوں کے راز بتلانے پر مجبور کریں، تو اس مسلمان کو اس امر کی ہرگز اجازت نہیں کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کرے۔ سمجھ آ گئی بات کی کہ اگر اپنی جان بچانے کا یا عزت کا کسی طرح کا کوئی خطرہ ہے تو تب وہ ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ حد تک مصلحت پسندی سے کام لے سکتا ہے، لیکن اس مصلحت پسندی میں یہ نہیں ہے کہ پھر اس کی بھی آگے علماء کرام نے حدود تجاوز جو ہے نا، حدود بتا دی، ان حدود کو وہ تجاوز نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ حدود کون کون سی ہیں وہ میں نے بھی یہاں پر آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ ڈرائے تم کو، نفسہ، اپنی ذات سے، اور اللہ تعالیٰ تم کو خود اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ حقیقی قادر مطلق میری ہی ذات ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی جانب ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے یا تم ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ وہ بھی جانتا ہے جو کہ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اسے سب معلوم ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو اس طرح کی قرآن کریم میں آیات ہمیں مختلف انداز میں یہ میسیج، یہ پیغام ہمیں دیتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہم جو بھی کر لیں اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم دنیا کو تو اپنے ارد گرد والوں کو تو طرح طرح کی دلیلیں دے کے قائل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تو سینوں کے بھید جانتا ہے، اور جب انسان کو پتا ہو کہ میرے سینے میں اٹھنے والے ہر خیال کو کوئی دیکھ رہا ہے اور وہ اس کو پڑھ رہا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے جو میں تصور میں بھی سوچ رہا ہوں، تو پھر اس کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ تو کہتا ہے اپنی کبریائی اور اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہ اس کے پاس تو تمام آسمانوں کا بھی علم ہے اور زمین کا بھی علم ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا، جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا۔ یوم تجد،
جس دن پالے گا کل نفس ہر فرد ہر شخص ما عملت من خیر محضرا جو بھی عمل اس نے کیا نیکی میں سے اس کو اپنے سامنے موجود پائے گا، وما عملت من سوء اور جو بھی برائی کی اس کو بھی اپنے سامنے موجود پائے گا۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا کاش بے شک اس کے درمیان یعنی نفس کے اور اس کے درمیان یعنی عمل کے فاصلہ ہوتا بعیدا دور کا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ بہت شفقت فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر۔ یہاں پر جو ہے رکوع مکمل ہوتا ہے۔ جس دن ہر نفس ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پائے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان بہت دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل کہہ دیجئے، یہاں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں۔ کیا کہلوایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے۔ اچھا، اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی کہ جب یہود کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم تو پہلے ہی محبت الہی میں سرشار ہیں اور اللہ کے لاڈلے فرزند ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کسی نئے نبی کی امت میں داخل ہونے کی اور ہم یہ سب زحمتیں گوارا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہود جو ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کی بڑی لاڈلی قوم سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں، اور ایک ان کو یہ بڑا زوم تھا کہ ہم نے تو آسمانوں سے آیا ہوا منو سلوا کھایا ہوا ہے، اور چونکہ ہم نے منو سلوا کھایا ہے تو اس لیے ہم تو بڑے برتر ہیں، ہم تو بڑے اعلیٰ ہیں۔ اور یہودی جو ہے یہ بائی برتھ یہودی ہوتا ہے، جیسے اسلام پریچ کرتا ہے، کرسچینٹی پریچ کرتی ہے، ہم تبلیغ کرتے ہیں، اور اسلام یا کرسچینٹی میں تبلیغ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص دین کو قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی حرمت سب پر واجب ہو جاتی ہے، ہر مسلمان کے لیے وہ اور جو نیا مسلمان ہوا ہے وہ سب برابر ہوتے ہیں۔ پھر یہ نہیں ہے کہ یہ اب نیا مسلمان آیا ہے، یہ کسی اور مذہب سے آیا تو اس کا درجہ کی اور نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے مکرم وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، اللہ کے نزدیک اسی کا مرتبہ اور مقام اونچا ہے جو زیادہ متقی ہے، اس میں خاندان نسل کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن یہود میں کیا ہے کہ یہودی پریچ نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو نسل ہے یہ بڑی اعلیٰ نسل ہے، چونکہ ہم نے منو سلوا کھایا ہے اس وجہ سے ہم میں کوئی بھی نیا بندہ نہیں داخل ہو سکتا، ہمارا یہودی وہی ہے جو ہمارے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جو ہماری نسل سے ہے وہی یہودی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے، اور اس برتری کے سبب کیا تھا کہ ان میں اس برتری کے سبب وہ کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو بھئی ہم تو پہلے ہی اللہ کی محبت میں بڑے سرشار ہیں، اور اللہ جو ہے ہم پہ بڑا مہربان ہے، اور ہمارے لیے تو آسمانوں سے کھانے آئے تھے، ہم نے تو آسمان سے آئے ہوئے خوان کھائے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کسی اور نبی کی پیروی کریں اور اپنے مرتبے اور مقام سے نیچے آئیں۔ ان کی ان باتوں کا جواب یہاں پر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ کس کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے؟ نبی کی زبان سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ تو محبت کرے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم اور بخش دے گا
تمہارے گناہ، ذنوبکم تمہارے گناہ۔ اچھا اب مخاطب تو یہودی ہے، لیکن یہ قرآن ہے رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور رہتی دنیا تک ہر قرآن پڑھنے والے کو یہ اصول دے دیا گیا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرے اور ہم اپنے رب کے پسندیدہ بن جائیں، تو اس کے لیے قرآن نے یہ اصول دے دیا کہ تم کرو پیروی کی بھی اگلی ڈگری اتباع کرو، تو تم فتبعونی، تو تم میری پیروی کرو۔ جب تم میری پیروی کرو گے تو پھر اللہ تم سے خود پیار کرے گا۔ ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ میں اللہ سے بڑی محبت کرتی ہوں، ایک تو ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ ہمیں نوید دے رہا ہے کہ تم یہ کام کرو پھر میں تم سے پیار کروں گا، اور جب جس سے پھر اللہ پیار کرے آپ سوچیں اس کا مرتبہ مقام کیا ہوگا۔ تو اس کے لیے جو اصول دے دیا وہ کیا دیا گیا کہ نبی کی اتباع کرو۔ اچھا اب اس کی میں اگلی آیت کا ترجمہ پڑھتی ہوں، پھر ایک جو اتباع ہے اس لفظ کی ہمیں زیادہ اچھی سی سمجھ آ جائے گی۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اور تم کہہ دیجئے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فَإِن تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ محبت نہیں رکھتا کافروں سے۔ اچھا اب یہ جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہلوا رہے ہیں نبی سے کہ ان سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اوپر کیا کہا گیا تھا کہ اتباع کرو، یہاں کہا گیا ہے اطاعت کرو، اور اتباع میں اور اطاعت میں فرق ہے۔ دونوں آیات میں دو مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان دونوں مختلف الفاظ کو ہم نے سمجھنا، ان کا فرق سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں اطاعت کا لفظ آ گیا اور اس کے ساتھ کہہ دیا گیا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے اتباع اور اطاعت۔ ہم اس کے فرق کو سمجھنے کے لیے پہلے اتباع کے معنی پر غور کرتے ہیں کہ اتباع جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص کی ایسی پیروی کہ اس کے ہر عمل کی پیروی۔ اطاعت کیا ہے کہ جو اس نے حکم دیا وہ ماننا۔ فرق سمجھ آیا کہ اطاعت میں یہ ہوگا کہ جو کہا گیا، اگر آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ نے شراب نہیں پینی تو یہ ان کا حکم ہے، اور کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو نہیں کہا کرنے کو لیکن انہوں نے کیے، تو آپ نے اس کی بھی پیروی کرنی ہے۔ اب اتباع جو ہے یہ اطاعت سے بہت آگے کا درجہ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ جس کی اطاعت کی جاتی ہے نا اس کو لیے ضروری نہیں ہوتا کہ اس سے محبت بھی کی جائے۔ اطاعت تو بس اطاعت ہے، آپ کو حکم دے دیا، آپ نے اس کو بجا لانا ہے۔ ایک جیسے ایک بادشاہ اور ایک غلام کا تعلق ہوتا ہے، بادشاہ نے کہہ دیا، رایا نے مان لیا، اس میں فرما برداری ہے، بس فرما برداری کی اور بات ختم ہو گئی۔ فرما برداری کا جو صلہ جو اجر ملنا ہے وہ مل جائے گا، لیکن اتباع اس سے آگے کی چیز ہے۔ اتباع جو ہے وہ محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اتباع کے لیے محبت شرط ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اتباع میں محبوب کی ہر ادا اس کو اپنانے کو جی چاہتا ہے، اور کسی کی ہر ادا کو کون اپنا سکتا ہے؟ اس وقت تک کسی کی ہر ادا کو نہیں اپنایا جا سکتا جب تک اس سے محبت نہ ہو جائے۔ یہ صرف اور صرف محبت ایسا جذبہ ہے انسان کے اندر اللہ نے رکھا کہ پھر یہ اپنی ذات کو ختم کر کے محبوب کے رنگ میں ڈھل جانے پر جو ہے نا انسان محبوب کے رنگ میں ڈھل جانا چاہتا ہے، وہ اپنے محبوب کے جیسا دکھنا چاہتا ہے، وہ اس کے ہر عمل کو اسی طرح فالو کرنا چاہتا ہے جیسے اس نے کیا۔ ایک صحابی تھے نا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آئے، کہیں دور کے علاقے سے آئے، بدو تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کرتا مبارک پہنا ہوا نا اس کرتے مبارک کے بٹن کھلے ہوئے بند نہیں تھے، اور اس کے بعد ان صحابی نے تا حیات اپنے کرتے کے کبھی بٹن بند نہیں کیے۔ تو یہ ہوتی ہے اتباع کہ جس حالت میں محبوب کو دیکھ لیا بس
پھر اس کے جیسا بننے کی کوشش۔ اگر آقا کے چہرہ مبارک پر ریش مبارک سجی ہوئی ہے تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ریش مبارک رکھنی فرض ہے، نہیں فرض، اس کے اوپر بحث و مباحثہ نہیں۔ بس دیکھ لی تو دیکھ لی، جنہوں نے دیکھ لی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عمل کرتے ہوئے، صحابہ کرام تو اس اتباع میں اس حد تک بڑے ہوئے تھے کہ وہ سفر جب کرتے تھے نا تو ہمارے پاس واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں ہمارے پاس کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے دوران جس جگہ قیام فرمایا نا، جس مقام پہ آپ رکے، صحابہ اسی جگہ رکتے تھے۔ تو یہ کوئی فرضیت میں تو نہیں بات نا، یہ تو اس کا تو نہیں کوئی حکم دیا گیا، جو جو آپ نے کیا، جیسے جیسے آپ نے کیا، صحابہ نے ویسے ہی کرنا ہے۔ جو آقا نے شوق سے کھایا، صحابہ نے بھی وہی شوق سے کھانا ہے۔ اور آج تک ہم دیکھتے نا، ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو بغیر کسی تمہید کے، بس ان کو پتہ چل جائے کہ آقا یہ کرتے تھے، ان کو پتہ چل جائے کہ آقا کو رنگ کون سا پسند تھا، تو وہ اسی رنگ کے کپڑے ساری زندگی پہنتے نظر آئیں گے۔ وہ ڈھونڈتے ہیں۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ میں ملتا ہے نا کہ انہوں نے ساری زندگی جو ہے نا خربوزہ نہیں کھایا، تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے خربوزہ نہیں کبھی کھایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہر عمل اسی طرح کرتا ہوں جیسے میرے آقا نے کیا۔ تو خربوزے کے بارے میں مجھے پتہ نہیں چلا کہ آقا نے اس کو کیسے چیرا تھا، یعنی اس کے کس سٹائل سے آقا نے اس کو کھایا تھا، کس رخ سے چیرا تھا۔ تو میں جب اس کو چیرنے لگتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ آقا نے کیسے چیرا ہوگا، مجھے نہیں پتا، تو پھر میں کھاتا ہی نہیں۔ تو مطلب کہ اس محبت میں دیوانگی ہوتی ہے، کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی وجہ نہیں ہوتی، بس ہوتی ہے۔ اور یہ عمل جو ہے نا، یہ جو اتباع ہے، اس مقام تک محبت کے بنا پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے تھے، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ مسجد میں تشریف فرما تھے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کناروں پر یعنی سائڈوں پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ جس وقت آپ نے یہ حکم دیا، اس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سڑک پر تھے اور مسجد نبوی کی جانب آ رہے تھے، ابھی داخل نہیں ہوئے تھے مسجد میں۔ اس وقت ان کے کانوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ۔ آپ وہیں سڑک پر بیٹھ کے خطبہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو بیٹھنے کا حکم ان لوگوں کو دیا تھا جو مسجد کے کناروں پر کھڑے ہوئے تھے، لیکن تم تو سڑک پر تھے، اور سڑک پر بیٹھنے کو تو میں نے نہیں کہا تھا، تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد کان سے سن لیا، میرے کان میں یہ آواز پڑ گئی، بیٹھ جاؤ، تو پھر عبداللہ بن مسعود کی کیا مجال کہ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھائے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات عبداللہ بن مسعود جانتے تھے کہ آقا کن کو کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، اور ان کو اس بات کا پتا تھا کہ یہ ان کے لیے حکم نہیں ہے، لیکن کیا تھا کہ دل نے یہ کہا کہ آقا نے کہا ہے بیٹھ جاؤ، تو جہاں بھی ہو بیٹھ جاؤ۔ تو یہ ہے اتباع، کہ محبت میں سرشار، اور ایسا سرشار کہ زبان سے الفاظ ادا ہو جائیں اور کانوں تک پہنچ جائیں، پھر کوئی چوچرا نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی وضاحت نہیں، پھر بس سمعنا واطعنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو ایلچی بنا کر مکہ مکرمہ میں بھیجا۔ وہاں جا کر آپ اپنے چچا زاد بھائی کے گھر ٹھہر گئے، اور جب صبح کے وقت مکہ کے سرداروں سے مذاکرات کے لیے گھر سے جانے لگے تو اس وقت حضرت عثمان غنی کا پاجامہ جو تھا وہ ٹخنوں سے اوپر تھا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ ٹخنوں سے نیچے آزار لٹکانا جائز نہیں ہے، اگر ٹخنوں سے اوپر ہو تو جائز ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ آپ اپنی آدھی پنڈلی تک اپنا آزار رکھتے تھے، اس سے نیچے نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی نے جب آپ کو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی کا جو آزار ہے، جو پاجامہ ہے، وہ پنڈلی تک ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ عربوں کا دستور ہے کہ جس شخص کا آزار جتنا لٹکا ہوا ہوتا ہے اس آدمی کو اتنا ہی معتبر جانا جاتا ہے، اور سردار قسم کے لوگ اپنی آزار کو لٹکا کر رکھتے ہیں، اس لیے آپ اپنی آزار کو اتنا اونچا پہن کر ان لوگوں کے سامنے جائیں گے تو اس صورت میں ان کی نظروں میں آپ کی کوئی وقت نہیں ہوگی، آپ مذاکرات میں اور آپ جو ان سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں ان میں
وہ یعنی آپ کی وہ جو قوت ہے وہ نہیں رہے گی۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی کو جواب دیا، نہیں، میں اپنا آزار اس سے نیچے نہیں کر سکتا۔ میرے آقا سرکار دو عالم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آزار ایسا ہی ہے، یعنی اب یہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں یا برا جانیں، میری عزت کریں یا بے عزتی کریں، جو چاہے کریں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آزار دیکھ چکا ہوں، اور آپ کا جیسا آزار ہے ویسا ہی میرا رہے گا، میں اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں کہ آقا نے تو ٹخنوں تک کہا تھا نا، ٹخنوں تک اجازت دی تھی نا، ٹخنوں سے اوپر کرو، تو خود آقا کا جو پڈلی تک ہوتا تھا، تو محبت کیا کہہ رہی ہے؟ محبت کہہ رہی ہے اطاعت، کہ محبت کیا کہہ رہی ہے؟ اتباع۔ اطاعت یہ تھی کہ ٹخنوں تک کر لیا جاتا، اور اتباع یہ تھی کہ پڈلی سے نیچے نہ کیا جاتا۔ تو یہ بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام کے جو ہمیں ملتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں صحابہ کرام کے اتباع سنت کے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ایک ایک سنت کو انہوں نے کیسے جو تھا وہ تا حیات انہوں نے اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ اور یہاں پر ان دونوں آیتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے۔ اطاعت لازم ہے، اطاعت نہ کی تو گناہ گار ہے، اتباع نہ کی تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن محبوبیت کا مقام نہیں ملنا، اور محبوب بننے کے لیے پہلے کسی کو محبوب مانا جاتا ہے۔ اور جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی محبت میں پوری سچائی کے ساتھ جو ہے نا اتباع میں لگ جائیں گے، تو پھر اس کا صلہ اللہ یہ دیتا ہے کہ پھر اللہ جو ہے اپنے بندے کو مقام محبت عطا کر دیتا ہے، پھر اللہ اس بندے کو محبوب بنا لیتا ہے، اور جس سے میرا رب محبت کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ اس کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ جیسے کہ ہمیں اولیاء کرام کے بارے میں نظر آتا ہے، اسلامک ہسٹری ہمارے سامنے پوری کی پوری مسلم ہسٹری جو ہے وہ اس چیز کی گواہ ہے کہ جس سے میرے رب نے محبت کی، پھر کیسے اس کی محبت کے ڈنکے آج تک بجتے رہے ہیں اور بج رہے ہیں۔ اور پھر وہی بات ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام ہمارے لیے محترم ہیں، اور جو میرے نبی سے جڑ گیا، جس نے میرے نبی سے محبت کی، اس کی محبت جو ہے وہ امت کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ یہی ایمان کی نشانی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ دوست نہیں رکھتا، لا يحب، اللہ محبت نہیں کرتا کافرین، انکار کرنے والوں سے، کفر کرنے والوں سے۔ اچھا، یہ آیت ہے جی 32۔ آیت 28 سے ہم نے آج شروع کیا تھا، صرف ترجمہ جو ہے ہم اس کو ریوائز کریں گے۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنے دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی کسی حمایت میں نہیں ہے، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح کا بچاؤ مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں میں چھپاؤ باتیں، خواہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا۔ ہر نفس سے کیا مراد ہے؟ ہر فرد، ہر جان جو اس نے دنیا میں کیا، نیکی کی، برائی کی، سب وہ اپنے سامنے موجود پائے گا۔ اور اس دن کا نقشہ جب کھینچا ہے نا قرآن کی آیات میں، تو کہا گیا نا کہ اس دن ہر چیز سامنے پیش کر دی جائے گی، اور انسان کہے گا کہ ہائے بربادی، کچھ بھی نہیں چھوڑا، کچھ بھی نہیں بچا، سب اللہ نے ادھر لکھا ہوا ہے، سب محفوظ کیا ہوا ہے، سب ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ ایسے بہت سارے کام ہیں نا جو ہم ساری دنیا سے چھپ کے کرتے ہیں، اور پھر وہ ایسے برے کام ہوتے ہیں کہ ہم ان کو چھپا بھی جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتے کسی کو، اور خود بھی اپنے آپ سے بھی چھپاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو وہ بھی اس دن کھول کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ اور پھر اللہ کہے گا انسان کو کہ لو پڑھو اپنی کتاب، اس کو اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ ہم آگے پڑھیں گے نا آیات قرآن کی، تو ہمیں اس دن کا جو نقشہ کھینچا گیا نا ان آیات میں، ہمارے اوپر پھر واضح ہوتا ہے کہ وہ کتنا مشکل وقت ہوگا ایک انسان کے لیے۔
لیے کہ اس کی زندگی کا سب اس کے سامنے کھلا پڑا ہوگا، اور اس کا رب جو اس کا حساب لینے والا ہے وہ سامنے بڑا جوان ہوگا۔ ہمارے رب کے سامنے سب ہمارے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اور اس میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہم حاسبنی حسابی یسیر، اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا، اور اللہ ہمیں اس دن رسوائی کے عذاب سے بچا لینا۔ آمین ثم آمین۔ جس دن ہر نفس یعنی ہر جان اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے، ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ محبت کرے گا تم سے، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہارے گناہ۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت وعید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے اس کا جہاں اور بے پناہ اجر و ثواب ہے، وہاں اس کا ایک بہت بڑا جو ہمیں بدلہ مل رہا ہے اس محبت کا، کہ اس محبت کے صدقے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ بڑی بڑی ریاضت اور بڑی بڑی عبادتیں آپ کو اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں صرف محبت لے جاتی ہے۔ محبت جو ہے نا یہ بڑا قوت والا جذبہ ہے، بڑی قوت ہے محبت ہے، اور محبت صدیوں کے فاصلے لمحوں میں طے کروا دیتی ہے، اور یہی کرم ہے محبت کرنے والوں پر اللہ کا، جس کا اللہ نے یہاں پر اقرار کیا ہے کہ جو شخص محبت کرتا ہے میرے محبوب سے، پھر میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، بس پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو پھر بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان الفاظ کے ساتھ ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو کلام پاک ہم نے پڑھا، اس کو سمجھنے کی جو ہم نے کوشش کی، اس کو بڑھا چڑھا کے قبول فرما لے، اور اس میں بے پناہ برکت ڈال دے۔ قرآن کا شغف ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو عطا کر دے، قرآن کی محبت عطا کر دے، اور قرآن کو ہمارے حق میں روز محشر دلیل بنانا۔ آمین ثم آمین۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔